ایک زمانہ تھا آدمی گناہ کرنے جاتا سنیما ہال میں. اب سنیما ہال میں داڑھی ٹوپی کے ساتھ تو نہیں جا سکتا. یہ چیز مجھے ارے یہ جو چیز ہے نا سالم داڑھی ٹوپی یہ آدمی بہت گناہوں سے بچاتی ہے, بہت گناہوں سے بچاتی ہے. بلکہ ہم سے چھوٹی عورتیں ہم سے چھوٹی لڑکیاں بھی ہمیں انکل کہتی ہیں. ہمیں دیکھا جائے تو غصہ آئے گا, ارے یار میں جوان ہوں 27 سال کا میں ہوں اور مجھے کہتی ہے انکل, شرم نہیں آتی تجھے؟ تیری عمر کا ہوں میں. ایک بات ہے لیکن یہ انکل جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں احترام ہے جو ہمیں انکل کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں. اس چیز کا احترام ہے. اس کا احترام ہے داڑھی. تو داڑھی ٹوپی سے آدمی بہت سارے گناہ, اس داڑھی ٹوپی کو لے کر آدمی سنیما ہال میں نہیں جائے گا, کوئی ظاہری گناہ نہیں کرے گا اس داڑھی ٹوپی سے, ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ نے بہت دیکھا ہوگا, اللہ معاف فرمائے ہمیں, ہم سب کو معاف فرمائے, جن کے ایمان میں کچھ بھی گڑبڑی ہے, یا بہت سارے امت کا ایک اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان کے چہرے مورے ہماری طرح ہیں, سنت ان کے ظاہر سے دکھتی ہے کہ نہیں, لیکن اس کو دوستوں وہ دنیا کے اعتبار سے کسی یعنی دین کے اعتبار سے وہ کسی نہ کسی چیز میں کمزور ہیں, جن کی وجہ سے غیروں کے سامنے ان کی شبیہ بگڑی ہوئی ہے. اور ان کی شبیہ کیا ہے کہ ایک طرف تو شبیہ یہ بگاڑی ہوئی ہے کہ داڑھی ٹوپی والے ہیں لیکن ان سے معاملات اچھے نہیں کرنے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یار یہ بندہ زبان کا پکا نہیں ہے. کیونکہ میرا واسطہ پڑا تھا فلانا داڑھی ٹوپی والے سے, اس نے کیا کہتا ہے مجھے ٹوپی پہنائی تھی, دھوکہ دے دیا. وہ داڑھی ٹوپی والا تھا, اس نے مجھے ٹوپی پہنا دی. ایک طرف تو یہ شبیہ کچھ لوگوں نے بگاڑی ہوئی ہے کہ نہیں, لیکن اس کو دوستو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان چیز میں رعب رکھا ہے. اس کا صحیح استعمال جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نصرت بالرعب, اللہ کے رسول نے فرمایا میری رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے. اور جن کی زندگیوں میں نبی کا طریقہ ہوگا اور نبی کا ظاہر ہوگا بزرگو دوستو, ان کی زندگیوں میں بھی رعب ہوگا. زندگی میں کیا ہوگا؟ رعب. جی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سنت پر چلنے والے جو لوگ سنت پر چلنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دوسروں کو مرعوب کریں گے, ان کے ذریعے سے دوسروں کو مرعوب کریں گے. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج گناہ کرنا بہت آسان ہے. آسان تھا. سنیما ہال کی ضرورت ہی نہیں ہے, سنیما ہال سب کی جیبوں میں ہے. کیا داڑھی کیا ٹوپی, سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا زبردست فتنہ ہے بزرگوں دوستو کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. گناہ کرنا آسان کر دیا گیا ہے, ایمان بنانا تو آسان بہت دور کی بات ہے, ارے گناہ کرنا آسان ہے. ایسے دور کے اندر میرے اور آپ کے ایمان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور کیا کیفیت بن رہی ہے, اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں. اور سالم بھائی مطمئن بیٹھے ہیں, کیا ایمان والے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نمازوں میں کیا خیال چل رہے ہیں, نمازی کو مصلی کو پتہ ہے یا اس کے اللہ کو پتہ ہے کیا خیال نماز کے اندر چل رہا ہے. اس لیے نمازوں میں خشوع نہیں ہے. اس لیے کیا فرمایا, قیامت کی سب سے پہلی علامت ہے کہ امت میں خشوع اٹھا لیا جائے گا. تو بھری مجلس میں دیکھے گا تجھے ایک بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. سب سے پہلا خشوع اٹھتا ہے. کیا اٹھتا ہے؟ اور نمازوں میں خشوع کہاں ہے ہمارے؟ بالکل نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کامیاب کر دیا. اللہ تعالیٰ مستقبل کی بات نہیں بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ماضی یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہی کامیابی کی مہر لگا رہے ہیں. کس پہ؟ مومن کامیاب ہو گئے. کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جن کی نمازوں میں خشوع ہوتی ہے. جن کی نمازوں میں کیا ہے؟ خشوع. ایک تو ذمے سے ادا کر دینا, اور میں نے پڑھی جلدی جلدی ہاتھ پاؤں ہلائیے, کوئی بات نہیں ہے, ذمے سے ادا ہو جائے گی. لکھا یہ جائے گا کہ فلاں آدمی نے, سالم ابن سلیم نے نماز پڑھی ہے, قاسم ابن عبد الحلیم نے نماز پڑھی ہے, اس مغرب کی ذمے سے اس نے ادا کر دی. اس سے کوئی شک نہیں ہے, ادا مانی جائے گی.
لیکن بزرگوں دوستو اس کا درجہ نماز تو وہ ہے جو نماز میرا مسئلہ حل کر دے. صحیح بات. اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہم نماز پر مطمئن ہیں لیکن ہماری نمازیں بھی کوئی نوکری سے آ رہا ہے, کھیتی سے آ رہا ہے, کوئی اپنی دنیا میں مشغولی سے آ رہا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اور وہی دنیا کی مشغولی اس کی ذہن میں ہے, اسی دنیا کی مشغولی سے آیا تھا, اسی دنیا کی مشغولی میں سلام پھیرا, اسی دنیا کی مشغولی میں فوراً بھاگ جاتا ہے. چلا گیا. یہ نماز سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی, یہ کون سی مسئلہ حل کرے گی؟ تو نماز کے خشوع خضوع کے لیے تو آدمی کو بالکل مطمئن ہونا پڑتا ہے, بالکل معتدل اور بالکل کہ بس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں اور کسی کے سامنے نہیں کھڑا. اس کی مشق کرنی پڑے گی, اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ مشق کرنی پڑے گی. ہاں تو اس لیے دوستو ایک وقت کے اپنے علاقے کے برگزیدہ آدمی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. حضرت شیخ نے عرض کیا کہ کس غرض سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت نماز سیکھنے آیا ہوں. کیا سیکھنا ہے؟ نماز سیکھنا ہے. صبح ہوتے ہی حضرت شیخ نے اس کو خلافت دے دی, خلافت سے نواز دی. اچھا. ہاں تو بزرگوں دوستو کیوں نوازا؟ اس میں کیا چیز کی کوالٹی دیکھی؟ حالانکہ وہ اپنے علاقے کے برگزیدہ آدمی تھے, پورے علاقے والے ان کی مان کر چلتے تھے. کس وجہ سے؟ حضرت شیخ نے دیکھا کہ اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے, اپنے علاقے کا مقتدا ہے, اپنے علاقے کا رہبر ہے, پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ نماز سیکھنا ہے. اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہا ہے کہ نماز سیکھنا ہے ہوں. تو بزرگوں دوستو نماز سیکھنی پڑتی ہے. کب تک؟ موت تک. جس طرح ایمان سیکھنا پڑتا ہے موت تک, اسی طرح نماز بھی موت تک سیکھنی پڑتی ہے اپنے مسئلے کو حل کرانے کے لیے. نہیں تو کل قیامت کے دن کیا ہے؟ پرانے کپڑے میں لپیٹ کے منہ بھی مار دی جائے گی. تو اس لیے بزرگوں دوستو ہمیں اپنی قدر پہچاننی ہے. جو اللہ نے ہماری قدر رکھی ہے ایمان والوں کی, ہم اپنی قدر پہچان لیں گے. جو وہ دوستوں ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غالب نہ کرے. ہر فیلڈ میں, ہر میدان میں ایمان والے غالب ہو کے رہے. اللہ نے خود وعدہ فرمایا. کیا وعدہ فرمایا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے سچے مومن ہو. لیکن کیا بات کہاں اٹکتی ہے ساری؟ سچے پکے ایمان کے اوپر اٹکتی ہے ساری. دوستو یہ جو اللہ نے ہمیں تبلیغ دی ہے, اس تبلیغ کا مقصد ہی ہے اپنے ایمان کی تجدید, اپنے ایمان کی تجدید, بلکہ اپنے ایمان کو پرکھنا کہ میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے. اور اس تبلیغ کے آج کے زمانے میں بزرگوں دوستو عمومی سطح پر, پورے عالم کے اندر آدمی عمومی سطح پر اپنے ایمان کو تبلیغ کے بغیر نہیں جان سکتا. صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ بالکل رائٹ بات ہے. تبلیغ کے بغیر نہیں جان پا سکتا. آپ کا نام کیا ہے؟ شمیم. مولانا شمیم صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تبلیغ کے بغیر, چاہے وہ کوئی عوام ہے چاہے خواص ہے, صاف سی بات ہے, تبلیغ کے بغیر آدمی اپنے ایمان کو نہیں پرکھ سکتا. ہر آدمی مطمئن ہے آج, ہر آدمی مطمئن. اللہ نے عجیب محنت دی ہے, اللہ نے عجیب محنت دی ہے کہ اس میں سب سے پہلا سبق یہ ہے اپنے ایمان کو بنانا, اپنے ایمان کو پرکھنا اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا, اللہ کی توحید کو بیان کرنا, اللہ کی دعوت کو دینا امت میں چل پھر کر. اس سے کیا وہ ہوگا کہ اس سے اپنا ایمان بنے گا. اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو چیز اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کو بصفت تبلیغ پیدا کرو. جو چیز اپنے اندر پیدا کرنا, میرے اندر بہت ساری کمیاں ہیں, اگر مجھے چاہیے کہ مجھے اچھا کوالٹی والا بننا ہے, مجھے مومن بننا ہے, پکا سچا مومن بننا ہے, کیسا مومن جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمنون حیّنون لیّنون. کیسا مومن؟ مومن بڑا اللہ کے حکم کا تابع دار ہوتا ہے, بڑا نرم مزاج ہوتا ہے, کل جمل العنف, تابع دار اونٹ کی طرح, ہے نا. ہاں جہاں اس کا آقا, اس کا مالک اس اونٹ کو جہاں چلاتا ہے وہاں چلتا ہے. اگر اس کو سخت بڑی چٹان پہ بھی لا کر کھڑا کر دے تو وہاں پہ بھی آقے کی اطاعت کے اوپر چڑھ جائے گا. حالانکہ اونٹ کا چڑھنا چٹان کے اوپر کیا ہے؟ مشکل ہے.
لیکن وہ پھر بھی چڑھ جائے گا. کیوں؟ اس کے آقا کی اطاعت کے اوپر. اس لیے بزرگوں دوستو کیسا ایمان کہ ایسا ایمان جو اللہ کے حکم کا ایسا مومن جو اللہ کے حکم کا 100% تابع دار اور اس کے مزاج میں نرمی ہو، سختی نہ ہو. جب آدمی ایمان جب صفات کے ساتھ آتا ہے زندگیوں میں تو بزرگوں دوستو اس کی زندگیوں میں نرمی آتی ہے. اس کی زندگی میں کیا آتی ہے؟ نرمی آتی ہے. سختی اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے. اور سختی کی جو بنیاد ہے وہ جہالت ہے. سختی کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت ہے. جو آدمی جتنا جاہل ہوگا بزرگوں دوستو وہ اتنا سخت ہوگا. ہاں، ایمان کی محنت سے، ایمان کی بننے کی برکت سے آدمی کے مزاج میں نرمی آتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ میں کیسی نرمی آئی؟ کتنا سخت تھے. کیسے تھے؟ میٹنگ ہوئی دارالندمہ میں، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا؟ کون کھڑا ہوا؟ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی بنو ہاشم سے، قریش سے دشمنی مول لینی پڑے گی. لیکن یہ ہمارے یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارا جینا دوبھر تو کیا ہوا ہے، ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے، لیکن اس کا کام بھی تمام کرنا ہے. نعوذ باللہ. لیکن یہ کر بھی نہیں سکتے. کریں گے تو، اور قریش خاندان سب سے بڑا ہے کہ نہیں، اور جن کا بالکل یعنی خانہ کعبہ کا متولی، جن کا پورا مکہ میں نہیں پورے عرب میں جن کا سکہ چلتا تھا، ہے کہ نہیں، آپ کے دادا کا، آپ کے دادا کا، عبد المطلب کا، آپ کے چچا کا، ہے کہ نہیں، ان سے دشمنی مول لینی پڑے گی. کون کھڑا ہوا اس وقت؟ کون کھڑا ہوا؟ عمر. میں کروں گا یہ کام کون کرے گا؟ کہتے میں کروں گا یہ کام. کتنے سخت مزاج تھے، ہے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن کیا ہوا؟ واقعہ ہوا پورا ایمان میں داخل ہونے کا. ایمان میں داخل ہونے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ کنا نذل اعزنا اللہ بالاسلام. ہم تو ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی. اپنی پوری زندگی کو، اپنی جہالت کی زندگی کو، اپنے دبدبے کی زندگی کو، اور اپنی بات کے منوانے کی زندگی کو، اور اپنے رعب کی زندگی کو ذلت کی زندگی بتایا ہے. ایمان کے بغیر، اسلام کے بغیر. کہ ہمیں تو اللہ نے عزت اسلام کے بعد دی ہے. ہم تو ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. یہی جذبہ بزرگوں دوستو میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ نے مجھے عزیز بنایا ہے، اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا. میں غیروں کا محتاج نہیں ہو سکتا. میں کسی کے کیا کہتے ہیں، کسی کے نوٹوں کا یا کسی کے روٹوں کا محتاج نہیں ہو سکتا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ جو ہم نے غیروں کو تھوڑی سی دنیا اور متاع دیا ہے، اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے مت دیکھو. اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے مت دیکھو. اس لیے کیونکہ دوستو یہ زندگیاں چاہے غیر جس کے پاس اسلام نہیں ہے، جس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس اگر دبدبہ ہے، شان و شوکت ہے، حکومت ہے، اور اس کے کیا کہتے ہیں ہم دوستو مال کی بھی فراوانی ہے، اور ظاہری اسباب بھی اس کے پاس ہے، وہ دوستو ذلیل ہے. وہ کیا ہے؟ ذلیل ہے. ایک غریب ہے، ایک نہتھا ہے. وہ حدیث پاک میں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا اور آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آدمی بڑا بااثر ہے، معزز ہے، عزت والا ہے، اور کہیں مطلب کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اگر یہ ایسا عزت والا ہے، اس کی سماج میں اتنی عزت ہے، اتنی وقعت ہے، اتنی ویلیو ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے، اس کے نکاح کے پیغام کو آدمی قبول کرے گا. آپ خاموش رہے. ایک دوسرے صاحب گزرے، آپ نے کیا فرمایا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، غریب مسلمان ہے،
کہیں سفارش کرے قبول نہ کی رد کر دی جائے. اس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہے, اس کے پاس دنیا نہیں ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے. یہی وجہ ہوتی ہے. ہاں صحیح بات. آج معزز بننا یا سماج میں ویلیو والا بننا, اس کی بنیادی وجہ دوستوں مال ہوتا ہے, عہدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں. وہ اس کے پاس نہیں ہے. کہیں نکاح کا پیغام بھیجے, اس کا نکاح کا پیغام رد کر دیا جائے, کوئی نہ مانے. قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایمان کی اہمیت بتائی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا پہلے والے آدمی سے بھرتی جائے دوسرے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا. دوستو اصل عزت ایمان اللہ کی نگاہ میں عزت ہے. صحیح. اصل عزت اللہ کے یہاں عزت عزیز ہونا ہے. ہو گیا ہے آج اللہ نے کسی کو عزت دے رکھی ہے, کل وہ ذلیل ہے, کل ذلت والا ہے, آج وہ عزت والا ہے. تو آج وہ کوئی آسمانوں پہ چڑھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو روڈ پہ لا دیتے ہیں. کوئی روڈ پہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, یہ تو تقسیم ہے ایک. یہ کیا ہے؟ تقسیم ہے کہ اس کو اتنا ہی ملے گا. دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے. والآخرۃ خیر و ابقیٰ, آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ وہاں پر جو عزت والا ہوگا وہی اصل عزت والا سمجھا جائے گا, اور وہاں پر جو ذلت والا ہوگا وہی اصل دوستو ذلت والا سمجھا جائے گا. لیکن دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عزت کی چیز اسلام بھی دیا ہے, ہمیں ایمان بھی دیا ہے. اللہ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. اب ہمارے ذمے ہیں. کیا ذمے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں, اپنے ایمان کی قدر کو پہچانیں, اور اپنے ایمان کو جو ڈاماڈول کرنے والی چیزیں ہیں ان سے ہم بچیں. ان سے ہم کیا کریں؟ ان سے ہم بچیں. اپنے ایمان کو بنانے کی محنت میں شریک ہوں. اپنے ایمان کی بنانے کی محنت میں شریک ہو. ہاں اللہ تعالیٰ کے رسول تو صحابہ کو فرما رہے ہیں. ایک دوسری بات میں فرمایا کہ ہاں ایمان بھی نئے کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے. جیسے کپڑا نیا کپڑا پرانا ہوتا رہے گا, اس کے نقش و نگار گھستے چلے جائیں گے اور اس کا کپڑا بھی گھستا چلا جائے گا. ایسے ایمان بھی مومنوں کے دلوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں گھستا رہتا ہے نا, گرد و غبار پڑتی رہتی ہے. اس لیے اب ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. اس لیے دوستو یہ جو حلقہ لگا ہوا ایمان کا حلقہ ہے, گشت والا عمل ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہاں ملاقاتیں ایمان کو بنانے کے لیے ہیں. مسجد کی آبادی کی محنت ایمان کو بنانے کے لیے ہے. اور جب آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے ایسے ہی آدمی کی نماز بھی مضبوط ہوگی. ایسے ہی آدمی کیا ہوگی؟ نماز بھی مضبوط ہوگی. اور ایسے ہی بزرگوں دوستو جب آدمی نماز کو مضبوط کرنے کی سوچے گا تو بزرگوں دوستو اس کو شوق پیدا ہوگا علم کے سیکھنے کا. سو کس کا شوق پیدا ہوگا؟ علم کے سیکھنے کا. ہاں میں تو اکثر بزرگوں دوستو اب یہ بات عرض کرتا ہوں کہ علم کا سیکھنا یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے. علم بزرگوں دوستو ہم اس عمر میں بھی سیکھ سکتے ہیں. کیوں سکندر بھائی؟ ہاں ایک غلط تصور یہ چل پڑا ہے کہ بڑے لوگ علم نہیں سیکھ سکتے. بڑے لوگ علم نہیں سیکھ سکتے. بڑے لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہمارے تبلیغ کے کتنے ایسے ذمہ دار ہیں جن کو قرآن پڑھتے نہیں آتا, جن کو قرآن پڑھتے نہیں آتا. حالانکہ یہ بہت بڑی کمزوری کی بات ہے کہ ہمیں قرآن پڑھتے نہیں آتا, اور ہم داعی ہیں, ہم تبلیغ کے ذمہ دار ہیں. اس لیے میں یہ بات اکثر کہتا ہوں بزرگوں دوستو, ہر مسجد کے اندر اپنے اماموں سے بات کر کے ہم ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اپنی دنیاوی مشغولیوں سے عشاء کے بعد کا فجر کے بعد کا ایسا نکالے سکندر بھائی جس میں قرآن کریم کو سیکھیں, قرآن کریم کو پڑھیں. کیا کریں؟ پڑھیں, قرآن کریم کو پڑھیں سیکھیں. ہاں آپ بھی بناؤ ترتیب کو جامع مسجد میں. میرے جماعت میں